الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایک جاندار مخلوق میں پیدا کیا. مخلوق بے جان بھی ہے، جاندار بھی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جاندار مخلوق میں پیدا کیا. اور جاندار مخلوق میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق، اشرف المخلوقات جس کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان بنانا. اور انسانوں میں بھی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی صدیوں سے پشتہا پشت سے آبا و اجداد ہمارے سب مسلمان بنے چلے آئے ہیں. تو یہ اسلام ابھی کئی صدیوں سے الحمدللہ ملا ہے، حاصل ہوا ہے. تو اس اسلام کی قدر کی ہمیں احساس رہنا چاہیے، اس قدر و نعمت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس کو ایک عظیم نعمت سمجھنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نزدیک اسلام سے زیادہ کوئی اور دولت ان کے یہاں قیمتی نہیں ہے. چنانچہ ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ بہت جھوم رہے تھے، اچھل رہے تھے. کسی نے پوچھا: بلال، کیا بات ہے؟ کیوں تم اچھل رہے ہو؟ کیوں تم جھوم رہے ہو؟ آج کیا بات ہے؟ کیا خوشی ہے؟ حضرت بلال نے کہا: میں یہ یاد کر کے خوش ہو رہا ہوں کہ دین اسلام اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی
اپنے ہاتھوں میں دیا رکھا، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی، بندوں کے حوالے نہیں کیا۔ اگر بندوں کے حوالے ہو جاتا ہدایت اور اسلام تو کبھی بھی بلال کا نمبر آتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہر بندے کے نزدیک اس کا اپنا پریوار ہوتا، اس کا اپنا خاندان ہوتا، اس کے علاقائی لوگ ہوتے، انہی لوگوں میں یہ ہدایت تقسیم کرتا۔ اگر اس کو اختیار ہوتا ہدایت کو تقسیم کرنے کا تو وہ اپنے ہی قریبی لوگوں میں تقسیم کرتا۔ کبھی بھی بلال کی اسلام کی ہدایت کی توفیق نہیں ہوگا، بلال کی باری ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بلال مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور حبشے کے رہنے والا، اور ویسے بھی حبشہ جو ہے وہ کالے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور کالے لوگوں کو اللہ لوگوں کے نزدیک وہ معاشرے میں، سماج میں انہیں حقارت سے دیتا ہے، تو اس کی باری ہی نہیں آتی بلال کی ہدایت۔ تو میں یہ یاد کر کے خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہدایت کو میرے حوالے کیا، میری باری آئی ہے اللہ کے پاس رہنے سے ہدایت کے اختیار۔ حضرت ابو طالب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر بڑی خدمت کی تھی، بڑی شفقت کا معاملہ کیا، حالانکہ اسلام نہیں لے آئے تھے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب کبھی مکے کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے تو حضرت ابو طالب آڑ میں آ جاتے، ان کے چچا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دفاع میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر راحت کو انہوں نے قربان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا کو چاہتے ہیں، اور پوری کوشش تھی کہ چچا ہمارے اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے آخری وقت آ چکا ابو طالب کا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ اس نے سنا کہ ابو طالب کا وقت آ چکا ہے، آخری وقت آ چکا ہے، فوراً بھاگے چلے آئے یہ دونوں کہ کہیں بھتیجے کی باتوں میں آ کر کے کلمہ نہ پڑھ لیں۔ گئے تو دیکھا کہ ابو طالب جہاں پر لیٹے ہوئے تھے اس کے آگے دو آدمیوں کو بیٹھنے کی جگہ، فوراً انہوں نے جا کر قبضہ کر دیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہ آ جائے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ چچا کا آخری وقت آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی تشریف لائے، دیکھا کہ جلا نہیں، کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اب تو کلمہ پڑھ لو، ایمان کا کلمہ پڑھ لو، اللہ پر ایمان لے آ جاؤ، آپ کی مغفرت کروانا ہے میرا کام، میں اللہ سے درخواست کر کے آپ کی میں مغفرت کرواؤں۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب خبردار، بھتیجے کی باتوں میں آ کر کے کلمہ نہ پڑھنا، ورنہ مکے کے عورتیں اور بچے کیا کہیں گے، آگ دلائیں گے کہ ابو طالب بھتیجے کی باتوں میں آ کر جہنم سے ڈر گیا، ڈر کے کلمہ پڑھ لیں، اور صدیوں سے سینکڑوں سال سے جس مذہب میں اس کے باپ دادا چلے آ رہے ہیں وہ مذہب کو چھوڑ کر دنیا سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کر چلا گیا، تو مکے کے عورتیں آگ دلائیں۔
تو ابو طالب نے سوچ کر کہا اختار النار علی العار، اختار کہ میں آگ پر نار کو ترجیح دے، یعنی مجھے جہنمی ہونا منظور ہے لیکن مکے کی عورتوں کا مجھے عار دلانا، مجھے شرمندگی دلانا، یہ مجھے برداشت نہیں، میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہی ایسے ہی چلے جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے وقت کا خاتمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی کفر کی حالت میں موت پر بہت زیادہ رنج اور صدمہ، اتنا رنج اور صدمہ ہوا کہ کسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل نہیں لگا، کئی دنوں تک وہ صدمہ، یہاں تک کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جو آپ کے نزدیک محبوب ہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو ہدایت دے سکتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی، چونکہ کفر کی حالت میں موت ہوئی تھی اس لیے آپ مغفرت کی درخواست بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کچھ تسلی ہوئی۔ کہنے کا حاصل ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یہ یاد آ کر کے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ نے ہزاروں کروڑوں لوگوں کے درمیان بلال کو منتخب کر اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے منتخب کرے، وہ یاد آ کر کے بلال چل رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ حضرات صحابہ کے نزدیک سب سے قیمتی متاع، سامان اور کوئی قیمتی چیز اگر ہے دنیا میں تو کوئی سونا چاندی زیورات نہیں تھے، بنگلے باغات نہیں تھے، بلکہ ایمان، ایمان کے لیے وہ کسی کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان کے سامنے وہ دنیا کی قیمتی چیز بھی لانا کرتے سودا نہیں کرتے۔ مرتے مرتے وہ یہ کہہ کر مرتے تھے فزت ورب الکعبہ، جان دیتے ہوئے کہتے تھے کہ میں رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا، ایمان کی حالت میں میری موت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً یہ واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ اسلامی لشکر سے مجاہدین کا ایک جماعت الگ ہو گئی تو رومیوں کے لشکر نے ان کو گھیرا میں ڈال کر گرفتار کر لیا۔ ان کے قائد تھے، ان کے سردار تھے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ۔ تو رومیوں کا سردار نے صبح سالار نے کہا مجاہدین سے کہ تم ایک صورت کو بچ سکتے ہو، اپنی جان کو چھڑا سکتے ہو، وہ ہے ہمارے دین کا کلمہ پڑھنا، نصرانیت اختیار کر، عیسائیت قبول کر، اپنے دین کو چھوڑ دو۔ مجاہدین نے انکار کر دیا، کہہ دیا کہ جان دینا ہمیں منظور لیکن دین نہیں چھوڑیں۔ تو اب ان لوگوں کو ڈرانے سہمانے کے لیے اس رومیوں کا سردار نے یہ کیا کہ اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی کڑھائی کو اس پہ تیل ڈال کر کے اسے آگ سے گرم کرو۔ چنانچہ آگ کے ذریعہ سے وہ کڑھائی کا تیل گرم کیا جانے لگا۔ جب وہ تیل کھولنے لگا تو ایک مجاہد کو اس سردار نے بلایا، نصرانی سردار نے بلایا، کہا کہ اپنے دین کو چھوڑ دو، نصرانیت اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے چلنا منظور ہے لیکن میں نہیں چھوڑوں۔ چنانچہ اس نے اشارہ کیا، اس کے لشکریوں نے اس مجاہد کو اٹھا کر کے کڑھائی میں ڈالنا تھا کہ جل کر بھون کر کے وہ کوئلہ بن گئے اور شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس سردار نے حضرت عبداللہ جو مجاہدین کے سردار تھے
ان سے کہا کہ اب تمہاری باری ہے، تم تیار کرو۔ چنانچہ وہ تیار ہو کر جانے لگے، جاتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس سردار نے سمجھا کہ بس موت کے خوف سے گھبرا گئی، رو پڑے، واپس بلایا، کہا کہ اب تو بات مان جاؤ، موت تمہارے سامنے ہے، بات مان جاؤ، کلمہ ہمارا پڑھ لو، نصرانیت اختیار کر لو، تم اپنے نہ صرف تم بلکہ تمہارے مجاہدین کو بھی تم لے کر چلے جاؤ۔ کہا حضرت عبداللہ نے کہ اے بدبخت انسان، یہ نہ سمجھنا موت کے خوف سے میرے آنکھوں سے آنسو نکلے، بلکہ مجھے اس صدمے سے آنکھوں سے آنسو نکلے کہ اللہ کے راستے میں جان نچھاور کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے صرف میرے پاس ایک جان، کاش میرے ہر بال میں جان ہوتی، میں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا، ایک ایک کر کے اس کو اللہ کے راستے میں نچھاور کرتا۔ مجھے یہ صدمہ ہے کہ ایک ہی جان ہے میرے پاس، اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ جب یہ بات سنی اس نے تو سمجھ گیا کہ یہ لوگ بگڑنے والے نہیں ہیں، جن کا ایمان بالکل پتھر ہے، پتھر جیسا ایمان ہے، کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے عاجز آ کر کہا اچھا ایک کام کرو، میرے پیشانی کو بوسہ دے دو، میں تم کو چھوڑ دوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا صرف مجھے یا سب مجاہدین؟ کہا کہ پورو۔ چنانچہ اس کی بھی ایک ذلت تھی، وہ ذلت سے بچنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ لگا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا بوسہ لیا اور سب مجاہدین کو چنا کر لیا۔ جب مدینے کو آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکل آئے استقبال کے لیے، اور حضرت عبداللہ کی دانش مندی اور عقل مندی اور ایمان پر ثابت قدمی کی تعریف کرتے ہوئے ان کا بوسہ لیا، ان کے چہرے کا۔ تو کہنے کا حاصل یہ کہ حضرات صحابہ کہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں واقعات ایسے ملیں گے ان کے ایمان کی ثابت قدمی، اتنا مضبوط ایمان تھا کہ کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی طاقت ان کو ان کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتی۔ کیا چیز تھی ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا؟ دنیا کی محبت ان کے اندر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو تھی، اور حضرات صحابہ کی صحبت سے ان کے تابعین کا بھی وہی حال ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات کہنے کا ایک یہ واقعہ سنا کر کے بس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی وہ ایمان رہنا چاہیے، ویسا مضبوط ایمان کچھ نہ کچھ درجے میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایمان ہمارا بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ آئے دن ہم سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ مرتد ہو رہی ہے، فلاں لڑکی مرتد ہو کر بھاگ گئی، فلاں لڑکا مرتد ہو گیا، اور نئے فرقے دنیا میں آ چکے ہیں جو ہمارے ایمان جو صدیوں سے ہمارے باپ دادا سے جو ایمان چلے آ رہا ہے وہ چھیننے کے لیے چند فرقے تیار ہوتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ میں ایک دو کا نام نشاندہی کروں گا اس کا۔ ایک فرقہ ہے شکیل بن حنیف کا فرقہ، یہ بہت خطرناک فتنہ اس دور کا ہے تو یہ اورنگ آباد میں بیٹھا ہوا اور مرتد انسان ہے، کافر کہیں گے اس کے عقائد ہی ایسے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ نوجوان جو دین سے دور رہتے ہیں، سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں اور دینی معلومات ان کے اندر نہیں رہتے ہیں، عقائد کے تعلق سے مضبوطی نہیں رہتی، وہ ان کا ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پر جو علماء سے دور رہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس کے جو چہرے ہوتے ہیں وہ ان نوجوانوں کو جا کر علماء کے خلاف بدزنی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اگر علماء سے ان کا ربط ہوتا
تو فوراً آ کر پوچھتے حضرت یہ چند لوگ ایسا آ کر مجھے بول رہے ہیں کیا ہے بات؟ اپنے اشکالات کو دور کر لے سکتے تھے، لیکن سب سے پہلے بدگمان کہ علماء یہ تخیانوس لوگ ہی تم لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے 1400 سال پہلے، یہ تم لوگوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے، نعوذ باللہ، اس طریقے کے واہی تباہی کی باتیں ذہنوں میں بٹھا دیں۔ اس کے بعد جب وہ بدزن ہو جاتے ہیں علماء سے، تو اب اپنے گمراہ کن نظریات ان کے ذہن و دماغ میں مسلط کرتے ہیں، ایسا مسلط کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ نوجوان اسلام سے ہی ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اور شکیل بن حنیف کو پیغمبر سمجھتے ہیں، اور پھر یہ لوگ لے جا کر کے اس سے بیعت کرا دیتے ہیں اور اس کو نبی تصور کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آخری نبی ہی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک، اس عقیدے کے خلاف ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ شکیل بن حنیف کو آخری نبی ان کے ذہنوں میں پابند کرا دیتے، بیوس کرا دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فرقے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فتنہ، اچھا یہ فتنہ عموماً سوشل میڈیا سے زیادہ افراد کے ذریعہ سے، چینلوں کے ذریعہ سے ہی یہ پھیل رہا ہے، لیکن چند فرقے ہی، چند فتنے ہی یہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعہ سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک ہے اس میں آج کل ایک نیا فتنہ ہے جنید مرزا کا فتنہ ہے، اور دوسرا یونس گوہر شاہی کا فتنہ، اور بھی طرح طرح کے فتنہ۔ یہ ان لوگوں کو بولنے کا کچھ سلیقہ ہے، جتنی چپڑی باتوں کے ذریعہ سے، دل کو لبھانے والی باتوں کے ذریعہ سے قریب کرتے ہیں لوگوں کو، اور ان کے بیانات بڑے چھوٹے عورتیں سب سن رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، اور اپنے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد کی متفقہ عقائد کی ان سے ہٹا دیا، پوری کوشش۔ میرے بھائیوں، یہ گمراہ کن، یہ فتنے فرقے دنیا بھر میں پیدا ہو چکی ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان بظاہر مسلمان رہیں لیکن ان کے دل کافر ہو جائیں، پوری کوشش، دل ان کے بالکل عقائد اسلام سے ہٹ جائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے پروگرام ان سب کو نہ سنیں، بغیر تحقیق کے معتبر علماء سے جب تک تائید نہ ہو جائے کہ فلاں بیان سن سکتے ہیں یا نہیں، جب ان کی طرف سے تائید جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں سنیں۔ ورنہ یاد رکھیں، ہمارا دین اسلام آج یہ حالت ہے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا اخیر دور میں کہ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسا ہوگا، اس قدر تیزی کے ساتھ تغیر، تبدیلی، انقلاب کیسا ہوگا۔ لیکن آج یہ سوشل میڈیا سب کے ہاتھوں میں موجود، سب سن رہے ہیں یہ بیانات اور اپنے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوست، ہوشیار ہو جائیں، اپنے دین اسلام کی حفاظت اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان چیزوں کو ہرگز نہ سمجھیں، اور یاد رکھیں اس میں بہت سارے، آج کل نیٹ میں بہت سارے بیانات بھی ہیں، فتاوے موجود ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے جو مسئلہ آتا ہے خود سے سرچ کر کے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک علم نہ ہو اس وقت تک ہرگز نہیں دیکھنا، کیونکہ اس میں اہل حق کا بھی مواد ہے، اہل باطل کا بھی مواد، اور اہل باطل کا مواد بے حد ہے،
اور جب آپ تلاش کریں گے تو ہر قسم کی چیزیں آئیں گے. آپ کیا تمیز کر سکتے ہیں؟ علماء جو معتبر متبحر علماء ہیں وہ تمیز کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بہت ساری فتاوے اس میں وہ موجود ہیں کہ اہل حق کے اداروں کے لیٹر پیڈ موجود، لیکن اس میں جو فتاوی ہے اہل باطل غلط فتاوے. یہ کون پہچانیں گے؟ علماء ہی پہچانیں. جو معتبر علماء ہیں وہ پہچانیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط، دھوکہ دیا جا رہا ہے. اس لیے سرے سے آپ دیکھیں ہی نہ فتاوے دیکھیے نہ کچھ بیان سنیں. جو بیانات ہو رہے ہیں وہی کافی ہے. ہر جگہ ہر ہفتہ تفاسیر کی مجلسیں ہو رہی ہیں شہر بھر میں، اور بیانات ہو رہے ہیں، تعلیم چل رہی ہے، مسجد وار جماعتیں ہر جگہ موجود ہیں، ان کی کتابیں ان کی تعلیم ہو رہی ہے، کافی ہے. گھر میں آپ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں. اور جو آپ سوشل میڈیا سے سننا چاہیں، جب تک علماء کی طرف سے کسی خاص بیان کی تائید نہ ہو جائے اس وقت تک نہ سنیں، ورنہ ایمان خطرے میں ہے. میں نے شروع میں جو آیت جو حدیث پاک پڑھی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے جو پیدا کیا ہے لفظ کن سے، بغیر باپ کے بغیر نطفے کے اللہ نے حضرت مریم کے بدن سے پیدا کیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اسی کو کہا گیا ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ. قرآن و حدیث میں جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان مفصل ہم جو پڑھتے ہیں ان میں جمع کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان، اور تمام انبیاء کرام کو برحق جانا سچے ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یہ تصدیق کریں، اور اللہ کی تمام کتابوں کے سچے ہونے کا اعتقاد رکھنا، تمام فرشتوں کے سچے ہونے کا اعتقاد رکھنا، اور تقدیر اچھی بری، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا. اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ قیامت ایک دن آنے والی، جنت اور دوزخ یہ ساری چیزیں برحق ہیں. اس بات کا تصور رکھنا، اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ جب رکھیں گے جبھی ایک مسلمان کہلائے گا. کوئی جب مسلمان ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل اللہ الجنہ علی ما کان من. اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرما دیں گے جنت میں، چاہے جیسا بھی کچھ عمل، جیسا کچھ عمل ہو پھر بھی جنت جائے. اس کا کیا مطلب؟ ایمان اگر دل میں ہے، دل میں یقین ہے اور زبان سے اقرار ہے ان سب چیزوں کا، تو وہ مومن ہے. ایمان جب ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جنت جائے گا. اگر بدعملیاں اس کے اندر ہو، بد اخلاقیاں ہوں، تو اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دے. توبہ نہ کی، ایسے ہی موت ہو گئی اس کی، تو اب اللہ کے مشیت پر موقوف ہے. اللہ اگر چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں، بغیر جہنم میں داخل ہے. لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو گناہوں کے جو گناہ اس کے نام اعمال ہیں، چاہے اس نے اللہ کے حقوق میں کوتاہی کی ہو، چاہے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہو، تو اس گناہ کی تدارک کے لیے، تلافی کے لیے اس کو جہنم میں جانا.
جہنم سے ہو کر جائے تو ایک نہ ایک دن جتنا اللہ تعالیٰ مدت، جتنی اللہ کے یہاں طے ہے، مدت مقرر ہے، اتنی مدت کو جھیل کر کے ایک نہ ایک دن جنت جائے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ بھائی چلو ایمان رہا تو ایک نہ ایک دن جنت چلے جائیں گے، چند دن اگر جہنم جانا ہے تو کیا ہوگا؟ کسی کے ذہن میں آتا، اور بعض تو اللہ حفاظت فرمائے زبان سے کہتے تھے کہ بھائی ایمان رہا تو ایک نہ ایک دن جنت جائے، چند دن اگر جہنم میں جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرأت ہے۔ یاد رکھیں جہنم معمولی چیز نہیں، دنیا کی معمولی آگ کو انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ فرض کرو ایک بڑے بنگلہ اور شاندار قسم کی بلڈنگ، باغ وغیرہ دکھا کر کے، جہاں پر دنیا کی ہر قسم کی بیچ بہار چیزیں موجود، وہ چیز دکھا کر کے کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی یہ تم کو ملنے والی ہے، لیکن اس کے لیے یہ قربانی دینی پڑے گی کہ اس کے آگے آگ کی خندق، آگ بھڑک رہی ہے، دنیا کی آگ، وہ ایک خندق ہے، اس خندق میں اتر کر کے چند دن آرام کر کے لیٹ کر اس کے بعد جانا پڑے، چند دن اس میں جل کر کے اس میں جانا پڑے، اس کے بعد تمہارے لیے باقی زندگی راحت و آرام کی گزرے گی۔ کیا برداشت کریں گے ہم؟ کہیں گے کہ تمہاری یہ باغ، تمہاری یہ بلڈنگ تم کو مبارک، ایک لمحہ بھی ہم برداشت نہیں کریں، ایک لمحہ بھی ہم اس خندق کو نہیں عبور کریں گے، اس آگ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جہنم کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ یہ جو ہم جرأت سے کہتے ہیں کہ آخر کار جنت جانا ہے، یاد رکھے جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ 3000 سال تک جہنم کو دہکایا گیا، تک سلگایا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 1000 سال تک جہنم کو سلگایا گیا، دہکایا گیا، بھڑکایا گیا تو آگ بالکل سفید ہو گئی۔ مزید 1000 سال دہکایا گیا تو آگ بالکل سرخ بن گئی، یعنی بالکل لال بن گئی۔ پھر 1000 سال دہکایا گیا، اس کو سلگایا گیا تو بالکل کالی بن گئی۔ اب جو ہے جہنم بالکل کالی، اور وہاں کے سانپ بچھو معمولی نہیں، دنیا کے سانپ بچھو کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں کے سانپ بچھو کا حال یہ ہے کہ بعض زہریلے سانپوں کا اور بچھو کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ میں ایک دو واقعات اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک لوٹا رکھا ہوا تھا، لوٹے میں پانی تھا، ایک زہریلا بچھو جس کو ہم چپل بچھو کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ سائز کا ہوتا ہے، اس نے آ کر اس لوٹے کے پانی میں ڈنک مارا۔ وہ ڈنک کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا رنگ بدل گیا اور اس میں ایک دم کف آنے لگے، پانی ابلنے لگا۔ صرف ایک ڈنک کا اثر یہ ہوا کہ پانی ابلنے لگا۔ یہ زہر سانپ کا کیا اثر ہے یہاں کے زہریلا سانپ؟ لکھا ہے کہ ایک آدمی، ایک کسان تھا، کھیت کا کسان، گھاس کاٹ کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن آیا اپنے کھیت پہ، گھاس کو پکڑ کر کے درانتی سے کاٹنے لگا۔ اتفاقاً وہ گھاس کے اندر ایک باریک سا زہریلا سانپ تھا، اس نے نہیں دیکھا، پکڑ کر کاٹ دیا۔ وہ سانپ مرتے ہوئے، کٹتے ہوئے اس کے انگلی کو ڈنک مارتا۔ اور اس نے ایک بڑا عقل مندی کا کام یہ کیا کہ درانتی سے اس انگلی کو بھی کاٹ دیا، اس لیے کہ کوئی تریاق موجود نہیں تھا کہ فوراً وہ زہر کو دھو۔ چنانچہ اس نے وہ زہر کو اوپر تک سرایت کرنے سے بچانے کے لیے فوراً کاٹ دیا، انگلی وہیں پر پڑ گئی، وہ آ گیا جل۔ دوسرے دن صبح کو وہ گیا، جا کر دیکھے انگلی کا کیا حال ہوا۔ جا کر دیکھتا ہے کہ انگلی ایک دم پھولی ہوئی، ایک دم موٹی ہو گئی،
اور ایک دم نیلی ہو بن گئی. اس نے ٹچ کرنے کے لیے ایک لکڑی کو اس کو چبویا. لکڑی کو چبانا تھا کہ وہ زہر اچھل کر کے اس کو اوپر گیا اور فوراً اوپر گیا. کل تو وہ زہر سے بچ کر کے انگلی کاٹ کر کے زہر سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، لیکن آج جو ہے وہی زہر اس کو مار دیا. یہ اصل ہے دنیا کے سانپ اور بچھو. لیکن جہنم کے سانپ اور بچھو حدیثوں میں آتا ہے، احادیث میں، کہ گدھے اور خچر کے برابر وہاں کے بچھو اور بڑے بڑے اونٹوں کے مانند وہاں کے سانپ ہوں. جب وہ ایک مرتبہ ڈنک ماریں گے اور کاٹیں گے تو 40 سال تک اس کا پوائزن، اس کا زہر بدن میں سرایت کر رہا ہو. 40 سال. یہ ہم معمولی سمجھ رہے جہنم. احادیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جو مقام دیے جائیں گے اتنے تنگ ہوں گے کہ جہنمیوں کو حرکت کرنا، اڑنا مشکل ہوتا ہے. مزید یہ ہے کہ ان کو ہاتھ پاؤں اور گردن کے ساتھ توق سے باندھ دیا جائے گا اور زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا. وہ حرکت بھی نہیں کر سکیں گی. تو یہ حال ہوگا جہنم. اسی لیے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو باندھ دیا جاتا ہے تو پاؤں کو جھلا کر کے، چیخ کر کے تکلیف کو ہلکی کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر وہ ہلکے کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں. تو ایسی بھیانک جگہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں جہنم سے ہم کو بچایا. جہنم کی بھیانک چیزوں کا تذکرہ کر کے ہم کو بولا ہے کہ اس سے تم بچو. ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن اور مٹیریل لوگ اور پتھر ہو. ایسی ظاہری ایسی جگہ سے بچانے کا قرآن میں خود حکم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. اور دعائیں سکھائی گئی ہیں قرآن پاک میں جہنم سے بچنے کی کیا کیا دعائیں. عام طور پر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا میں جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عافیت طلب کی گئی ہے، وہیں پر جہنم کے عذاب سے حفاظت کی دعا مانگی. یہ ہم کو سکھائی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا تھا، مشاہدہ کرایا تھا. اسی لیے ہر وقت آپ غمگین رہتے تھے. امت کو یاد کرتے کہ میری امت کہیں اس بھیانک وادی میں اور جہنم میں نہ گر پڑے. بہت زیادہ صدمے سے دو چار ہو جاتے تھے اس کے. رات رات بھر کھڑی ہو کر اپنی امت کو یاد کرتے تھے، دعا کرتے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی چراغ جلا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس میں پروانے آ کر، پتنگے آ کر گرتے ہیں تو وہ آدمی ان کو ہٹاتا ہے کہ وہ جل نہ پڑے. ان پروانوں کو، پتنگوں کو ہٹاتا ہے. تو میں بھی ایسا ہی ہوں کہ تم لوگوں کی کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے میں بچا رہا، لیکن تم ہو کہ چھوڑا کر کے جا کر جہنم میں گر. تم ہی مجھ سے چھوڑا کر جہنم میں جا کر گر. تو قرآن و حدیث میں بے حد جہنم کے تذکرے موجود ہیں تاکہ اس سے ہم اس کے عذاب کو پڑھ کر کے ہم لوگ اللہ کا خوف کریں. جہنم کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو، اعمال صالحہ کی ہمارے اندر توفیق ہو، نیک اعمال کی طرف ہماری رغبت پیدا ہو، برے اعمال سے توبہ ہم کریں. تو بہرحال اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں. جنت کا سوال کرو. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو. فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد
اسی جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھا ہے اسی جگہ بیٹھ کر 10 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اور فرمایا جہنم سے پناہ مانگو 7 مرتبہ یہ کلمات کے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی 7 مرتبہ جو صبح شام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پناہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو بہرحال جہنم معمولی چیز نہیں کہ ہم لوگ سمجھیں کہ بھئی ایک نہ ایک دن تو ایمان رہے گا تو جنت چلے جائیں گے. یاد رکھیں بدعملیوں سے حفاظت کی بہت ضرورت ہے. تو بہرحال ایمان کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ بدعمالیوں اور جو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ان سے بچنے کا اہتمام ہے. نہ صرف خود بچیں بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بچیں, بد اخلاقیوں سے بھی بچیں, اور جو چیزیں وہاں تک لے جانے والی ہیں ان کا علم بھی ہونا چاہیے, ان کی چیزوں کو بھی جان کر رکھنا چاہیے. اسی لیے ضروری ہے علم سے واقف ہر ایک کو ضروری ہے, ہر ایک اس کا اہتمام کرے. چنانچہ بدعملیوں سے توبہ کرنے کے لیے, بد اخلاقیوں سے توبہ کرنے کے لیے, نیک اعمال کی طرف ہماری رجحان پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف مواقع ہم کو دیتے ہیں. ایک موقع, ایک سیزن, یہ دن بھی ہے جو آگے آ رہے ہیں, رمضان المبارک کے مبارک ایام, اور خصوصاً آج کی یہ رات, آج کی یہ رات شعبان کی یہ 15ویں شب, یہ رات بھی اور آنے والے ماہ مبارک کے ایام اور رات بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ایک سیزن اللہ تعالیٰ آپ کو فراہم کر رہے ہیں تاکہ اس میں ہم اپنی بدعمالیوں سے توبہ کریں, اور اب تک جو غفلت کی زندگی گزر رہی ہے اس پر ہم مہر لگا دیں, رک جائیں, باز آ جائیں, اور جو مسائل اور پریشانیاں ہم پر نازل ہو رہی ہیں ان سے نجات کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس کا واحد سبب یہ ہماری بدعملیاں ہیں, گناہ, اور اس سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے جب ہم اللہ سے جڑ جائیں, تعلق پیدا کر لیں, توبہ استغفار کا اہتمام. چنانچہ یہ موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سال بھر گناہ کر کے, نافرمانیاں کر کے اللہ کو جو ہم ناراض کرتے ہیں, اب تک ہم آج کی ان رات میں, اس رات میں اور آنے والے ایام میں, دنوں میں ہم نیک اعمال کر کے, توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور خصوصاً اس کی ابتدا آج کی رات سے ہی کرنا چاہیے. آج کی یہ رات معمولی رات نہیں, یہ مغفرت کی رات ہے, اور یہ قضا و قدر والی رات ہے. اس میں سال بھر کا بجٹ تیار ہوتا ہے, سال بھر کا بجٹ تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی سال بھر زمین میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان سب کی ایک فہرست تیار کرو کہ کون آئندہ سال تک کون زندہ رہے گا, کون مر جائے گا, کس کی روزی میں برکت ہوگی, کس کی روزی میں تنگی ہوگی, اور کس کو مصیبت لپٹے گی, کس کو راحت آئے گی, اور کون بدبخت ہو جائے گا, کون نیکبخت ہوگا, اور کون جو ہے سعادت مند ہوگا, کون بدبخت ہوگا. یہ ساری چیزوں کی فہرست بنائی جاتی ہے, اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے ساری رات کی ندا دی جاتی ہے, اللہ بالمستغفر فاغفر له. کیا کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ الا بالمبتلى فاعافيه. کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کو عافیت دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے اس کو میں شفا دوں؟ کیا کوئی سائل ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ اللہ کی طرف سے تو دینے کو آفر ہے, لیکن مانگنے والوں کی کمی. ہم
مانگتے نہیں، جیسا مانگنا. اس لیے اس رات کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے. اس رات کے تعلق سے ایک جماعت تو ایسی ہے جو حد سے زیادہ مبالغہ کر دیتی ہے اور جشنیں مناتی ہے اور غلط سلط چیزوں کو رواج دیتی ہے، اور ایک جماعت تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتی ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے. کچھ نہ کچھ اہمیت ہے اس رات کی. اس لیے ان کی باتوں میں آ کر کے ہم لوگ غفلت کی نیند نہیں لینا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ رات آ جائے کو لے جانا، اپنی طاقت اور ہمت کے بقدر کچھ رات جاگ کر کے عبادت کر لیں، کچھ نوافل کا اہتمام کریں، دعا و مناجات کا اہتمام کریں، ممکن ہوا تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں. آج اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، مانگنا ہمارا کام. کچھ آنکھوں سے آنسو بہائیے، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. اور اس کے دن کو، یعنی کل کے ایک دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. اور مردوں کو ایصال ثواب کرنا بھی یہ بھی ثابت ہے. چاہے تو آپ یہیں سے بیٹھ کر بخش دیجیے، اور چاہے تو انفرادی طور پر کبھی کبھار قبرستان جا کر کے مردوں کو ایصال ثواب کریں، یہ بھی ثابت ہے آج کل. تو بہرحال آج کی اس رات کی قدر دانی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں جو مغفرت کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. أصلح لنا شأننا كله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار يا ذا الجود والكرم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم خالد الأمر كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها وأنت ترحمنا وارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله یا اللہ ہم بڑے خطرناک ہی گناہگار ہی بہت گناہ ہم نے کیے ہیں، جن کے اجالوں میں بھی رات کے اندھیریوں میں بھی چھپ کر بھی علانیہ بھی اللہ بہت گناہ ہم نے کیے ہیں. اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج کی اس رات میں بہت سارے گناہگاروں کو آپ مغفرت پر کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. آپ مغفرت کا پروانہ جاری کریں گے. اللہ ان کی زمرے میں ہم سب کو شامل فرما. اللہ ہم سب کو شامل فرما. اللہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا ہے یا نہیں آ رہا ہے جو خالص آپ کی رضا کے لیے ہم نے گزارا. یا اللہ بہت ہم نے نافرمانی کی ہے، ناشکری کی ہے.
یا اللہ معاف فرما، یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، یا اللہ سچے دل سے ہم تائب ہوتے ہیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین میں سے، دوست احباب میں سے، رشتے داروں میں سے، دو اساتذہ اور مشائخ میں سے، متعلقین میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، یا اللہ ان کی لفزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ان سے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کے حقوق کے سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ اس کو بھی معاف فرما، یا اللہ انہیں ہم سے راضی فرما، یا اللہ انہیں راضی فرما دے ہم سے، یا اللہ قیامت کے دن کل وہ ہم کو نہ پکڑے، نہ ہمارے گریبان کو نہ پکڑے، یا اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، یا اللہ ان کو راضی فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بہت سارے لوگ ہمارے جو متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، بہت سارے لوگ لا علاج بیماریوں میں محلی کا مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں صحت اور تندرستی نصیب فرما، یا اللہ صحت اور تندرستی دینا ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، یا اللہ اپنے کرم سے ان سب کو، یا اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو تجارت کے سلسلے میں اور کاروبار کے سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے راستوں میں جو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، یا اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، یا اللہ ان کی تجارتوں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ